ابن ابی عامر کی داستان المنصور قسط نمبر 5۔ قاضی نے ابی عامر کی نگرانی پر کئی آدمی لگا دیے اور کہا کہ اسے فضول باتوں سے روکا جائے۔ واقعی ابی عامر نے کام کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن کبھی کبھی بہک بھی جاتا اور لوگوں کو عہدے اور مراتب دینے لگتا تھا۔ خلیفہ الحکم کو جب یہ معلوم ہوا کہ ابی عامر کو قاضی ابن اسحاق بن سلیم کی سرپرستی میں دے دیا گیا ہے، اس نے قاضی سے ابی عامر کے بارے میں کئی سوالات کیے اور پوچھا، اس نوجوان کے بارے میں یہ جو مشہور ہے کہ عجیب و غریب منصوبے بناتا رہتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ قاضی نے جواب دیا، وہ بے حد ذہین ہے اور اس کی ذہانت اس کے لیے وبال جال بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ حالت اعتدال میں ہوتا تو ہمیں اسے ڈر لگتا، لیکن وہ جس کیفیت میں مبتلا ہے اس میں خود اس کو ڈرنا چاہیے۔ خلیفہ الحکم نے پوچھا، نوجوان دیانتدار ہے یا لالچی؟ قاضی نے ابی عامر کی دیانت کی تعریف کی اور خلیفہ کو بتایا، میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ دوسروں سے بہت اچھی طرح پیش آتا ہے، عملہ اس سے خوش رہتا ہے اور وہ اس حد تک بے غرض واقع ہوا ہے کہ اپنی حق حلال کی کمائی سے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ خلیفہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی ابی عامر نے قاضی کے کاموں میں مداخلت شروع کر دی۔ وہ قاضی کے فیصلوں میں دخل دیتا، مدعیان اور مدعا علیہان سے اپنے طور پر الگ الگ ملاقاتیں کرتا اور انہیں اپنی باتوں سے تاثر دیتا کہ اگر وہ سچ سچ اپنے مقدمات کے بارے میں ابی عامر کو بتا دے تو وہ قاضی سے سفارش کر کے ان کا مقدمہ جتوا دے گا۔ کیونکہ یہ بڑا چرب زبان تھا، اس لیے لوگ اس سے بہت جلد بے تکلف ہو جاتے تھے اور اپنے دلوں کی باتیں اسے بتا دیتے تھے۔ ابی عامر قاضی کے مقدموں کی اصل پہلوؤں سے آگاہ کر دیتا تھا۔ قاضی کے لیے بڑا پریشان کن مرحلہ تھا، اسے اپنی فہم و فراست اور علم و دیانت سے فیصلے کرنا تھے۔ وہ ابی عامر کی رائے یا باتوں سے کیا متاثر ہوتا؟ کئی مقدموں میں قاضی نے حق کے خلاف فیصلے دیے، صرف اس لیے کہ ابی عامر کی باتوں سے ایسا لگا جیسے وہ ایک فریق کی سفارش کر رہا ہو۔ قاضی نے ابی عامر کو روک کر کہا، صاحب زادے، تمہارا جو کام ہے وہ کرتے رہو اور جن لوگوں کے مقدمات میری عدالت میں ہوں ان میں قطعی دخل نہ دو۔ ابی عامر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو گیا، لیکن اپنا کام جاری رکھا۔ جن لوگوں کے خلاف فیصلے ہوتے وہ ابی عامر سے قاضی کی شکایت کرتے۔ اس طرح ابی عامر کے حامیوں کی تعداد بڑھنے لگی، لوگ قاضی سے زیادہ ابی عامر کو ترجیح دینے لگے۔ تو ابی عامر نے پھر وہی باتیں شروع کر دی، وہ کسی کو حاکم شہر بنا دیتا، کسی کو سپہ سالار، کوئی پروانہ راہداری دینے کا مجاز ہوتا اور کسی کو صاحب شرطہ کا منصب مل جاتا۔ خبریں قاضی تک پہنچنا شروع ہو گئی اور قاضی نے ابی عامر سے جواب طلب کر لیا اور کہا، ابی عامر کہ تم یہاں بھی وہ سب کچھ کرنے لگے، پھر زیاد بن افلاح کے ٹھکانے پر کیا کرتے تھے؟ ابن ابی عامر نے کہا، میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عدالتوں کے باہر لوگ تو سچ بولتے ہیں اور احاطہ عدالت میں داخل ہونے کے بعد جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ میں دونوں سے سچ اگلواتا ہوں اور اس طرح آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی نے کہا، مجھے تمہارا دیانتدار ہونا تسلیم، مگر جو فقیر مقدمہ ہار جاتا ہے وہ یہ سمجھتا کہ شاید یہ معاملہ ردیشوں سے طے پا رہے ہیں، وہ تم کو لین دین پر لگا دیا ہے، اس صورتحال اب ختم ہونا چاہیے۔ ابی عامر نے کہا، دونوں فریق جانتے ہیں کہ میں اس قسم کے لین دین سے نفرت کرتا ہوں اور دونوں فریق گواہی دیں گے کہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں لیا۔ قاضی نے کہا، اپنا یہ غیر ضروری اور غیر متعلق کام بند کر دو، تم نے یہاں بھی عہدے اور مناصب تقسیم کرنا شروع کر دیے ہیں، یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے۔ ابی عامر نے کہا، اگر آپ بھی مجھے اس طرح اس ملازمت سے برطرف کرنا چاہتے تو کر دیں، لیکن یاد رہے کہ میں بددیانت نہیں ہوں، میری باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، میری برطرفی سے حق اور انصاف کا خون ہو جائے گا۔ قاضی نے کہا، اپنے ادوار اور رویوں پر تو بھی غور کر اور میں بھی سوچوں گا، مجھے اللہ نے جو منصب دیا ہے اسے نہایت دانشوری سے انجام دے رہا ہوں اور دنیا والوں میں بھی میری ایک ساکھ ہے، اگر میں نے تجھ کو یہاں سے ہٹا دیا تو اللہ کی نظر میں بھی ظالم اور بددیانت نہیں ٹھہروں گا، دنیا والے مجھے ظالم اور کسی نوعیت کا ملزم نہیں ٹھہرائیں گے، اس لیے اب تو میرے خلاف اللہ کی عدالت میں اپنا مقدمہ بھی نہیں لے جا سکے گا۔ ابی عامر نے جواب دیا، لیکن محترم قاضی، اللہ ظن و تخمین سے مبرہ ہے اور وہ دقیقہ سنج بھی نہیں کہ بلکہ عالم الغیب ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں آپ اسے غور کیجیے گا، اگر کسی الزام کے بغیر مجھے ملازمت سے برطرف کیا جائے گا تو میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ قاضی نے کہا، یہ تم کو جو امور سونپے گئے ہیں انہیں انجام دو، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ ان ہدایات کے بعد قاضی نے حاجی مصطفی اور زیاد بن افلاح کو اپنے گھر بلوایا۔ ان دونوں کے ساتھ الحکم کا خانزاد غالب بھی قاضی کے گھر پہنچا۔ غالب مسلم افواج کا سپہ سالار بھی تھا، اس نے ابی عامر کے چرچے تو بہت سنے تھے مگر کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اور اسے قریب سے دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ غالب کا خیال تھا کہ قاضی کے گھر میں ابی عامر بھی موجود ہوگا، مگر قاضی نے ابی عامر کو نہیں بلوایا تھا، اور جب حاجی مصطفی نے پوچھا کہ ابی عامر ابھی آنے پہنچا تو قاضی نے جواب دیا، پہلے آپ حضرات کو میں آپ کو اس عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بلایا ہے جسے حاجی مصطفی نے مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ حاجی نے کہا،
وہ آپ کو کس طرح تنگ کر سکتا ہے؟ قاضی نے پوری وضاحت سنا دی اور وہ مدعی اور مدعا علیہ سے الگ الگ مل کر وہ ان سے مخلصانہ روابط پیدا کر کے انہیں اس امید میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کروا دے گا اور پھر وہ ساری بات مجھے بتا دیتا ہے۔ اب آپ لوگ خود غور فرمائیں، مقدمے کا سارا مزہ تو کرکرا کر دیتا ہے، فیصلوں میں زور باقی نہیں رہتا۔ جیتنے والا تو اس سے زیادہ خوش نہیں ہوتا کہ اس کو پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ جیت جائے گا۔ ہارنے والے کو بھی یہ امید ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے گا، مگر جب اپنے خلاف فیصلہ سنتا ہے جسے شبہ گزرتا ہے کہ مقدمے میں کسی قسم کی لین دین ہو گئی ہے، اس طرح میری جانت مجروح ہو گئی ہو اور لوگ مجھ پر شبہ کرنے لگے ہیں۔ غالب نے قاضی سے کہا، اس عجیب و غریب نوجوان کو تو بلایا ہوتا۔ حاجی مصطفی نے غصے میں کہا، اسے آپ نکال دیں۔ قاضی نے کہا، نکالنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن نکالنے کے لیے کوئی معقول عذر تو ہو۔ زیاد بن افلا نے پوچھا، آپ نے اسے منع کیا کہ ویسی باتیں نہ کرے؟ منع کیا تھا مگر وہ باز نہیں آتا، پتہ نہیں وہ کس خمیر سے تیار کیا گیا ہے۔ غالب نے کہا، اسے یہاں بلوائے تو صحیح، میں بھی تو دیکھوں وہ کیا چیز ہے۔ قاضی نے کہا، وہ چیز کچھ بھی نہیں، بس یہ سمجھنے کے اسے کچھ غیر ضروری عقل مل گئی ہے۔ حاجی مصطفی نے کہا، عجیب فتنہ نوجوان ہے، بے ضرر ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور اپنے دلچسپ باتوں سے لوگوں کو خوش کرتا رہتا ہے، بس اس کی انہی باتوں سے رحم آ جاتا ہے، اس لیے کسی سزا کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتا۔ غالب کا اصرار جاری رہا کہ ابھی عامر کو یہاں بلوایا جائے۔ اسی دوران میں گھر کی ملازمہ نے آ کر قاضی کو اطلاع دی، ابھی عامر آیا ہوا ہے اور ملاقات کا خواہش مند ہے۔ غالب سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ خود باہر پہنچ گیا۔ ابھی عامر غالب کو پہچانتا تھا، وہ قاضی کی جگہ غالب کو دیکھ کر کچھ حیران ہوا اور دریافت کیا، کیا آپ قاضی صاحب سے کسی ضروری معاملے میں مصروف گفتگو ہیں؟ غالب نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے تو تم سے ملاقات کرنی تھی، آؤ میرے ساتھ اندر چلو۔ ابھی عامر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر غالب کے ساتھ اندر پہنچا تو وہاں قاضی کے ساتھ حاجی مصطفی اور زیاد بن افلا کو دیکھ کر ذرا بھی متعجب نہ ہوا۔ حاجی مصطفی نے بڑبڑانا شروع کر دیا، تو نے یہاں بھی شکایتوں کا موقع فراہم کر دیا۔ قاضی نے کہا، میں نے تو یہی کوشش جاری رکھی ہیں کہ مجھ سے ابھی عامر کو کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ غالب نے کہا، جناب قاضی، آپ نے ان پر جو الزام لگایا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے سفری کی مجلس بٹھائی جائے، کسی بھی کام کے پیچھے کام کرنے والے کی نیت دیکھی جاتی ہے، مجھے تو یہ نوجوان بھلا لگتا ہے۔ حاجی مصطفی نے قاضی کو معنی نظر سے دیکھا اور کہا، لیجیے جناب، ابھی عامر کو بھی خوش قسمتی سے ایک حامی مل گیا۔ زیاد بن افلا نے کہا، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ ابھی عامر نے قاضی صاحب کو سہولتیں بہم پہنچائی تھی۔ قاضی بذات خود بڑا متحمل مزاج تھا، لیکن زیاد بن افلا اور غالب کی باتوں سے چڑ گیا۔ تم دونوں آج کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ابھی عامر نے کہا، جناب، اب اگر میرے مقدمے کا فیصلہ قاضی صاحب کو کرنا ہے، اس عدالت میں ایک حامی قاضی صاحب کا ہے اور 2 میرے حامی ہیں۔ قاضی کو غصہ آ رہا تھا۔ حاجی مصطفی سے کہا، یہ نوجوان میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ حاجب نے ابھی عامر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، وہ اس نوجوان پر بہت ناراض تھا۔ اگر تیری قاضی سے بھی نہ نپ سکی پھر تیری کسی سے نہیں بنے گی، تو ہمارے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ بتا، اگر تجھے قاضی صاحب اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تو یہ کس کے حوالے کیا جائے؟ زیاد بن افلا نے کہا، درخواست سے لکھنے والا کام اچھا تھا، تم نے بلا وجہ اس میں مداخلت کی۔ غالب نے ابھی عامر سے پوچھا، سپاہ گری سے بھی دلچسپی ہے؟ ابھی عامر نے جواب دیا، میرے جد اعلیٰ عبد الملک سپاہی کی حیثیت سے طارق بن زیاد کے ساتھ اندلس آئے تھے، ان کے بعد کسی نے بھی سپاہ گری میں کوئی دلچسپی نہ لی، میں بھی اس میں کورا ہوں۔ حاجی مصطفی نے تنزن کہا، حکومت کرنے کا شوق ہے تو فنون سپاہ گری بھی آنا چاہیے۔ غالب نے پیشکش کی، میں حاضر ہوں، جب میری ضرورت پیش آئے تو میرے پاس آ جانا۔ قاضی نے مسئلے کو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں دیکھا تو فکرمند لہجے میں بولا، لیکن میرے ساتھ یہ نوجوان نہیں چل سکتا، اس لیے فوراً کہیں اور لگا دیا جائے۔ حاجی مصطفی نے قاضی سے وعدہ کیا، آپ اسے کچھ دن اور برداشت کر لیں، میں اسے کہیں نہ کہیں کھپا دوں گا۔ ابھی عامر نے کہا، قاضی صاحب مجھ سے بلا وجہ بدظن ہے، میں ان کو آسانے بہم پہنچاتا تھا، یہ مشکل پسندی کے خوگر ہیں۔ غالب نے مشورہ دیا، حاجی مصطفی، میں اس نوجوان کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، میں اسے فن سپاہ گری میں مشغول کر دوں گا، قاضی صاحب سے کچھ دنوں کی چھٹیاں دے دے۔ قاضی صاحب نے فراخ دلی سے کہا، میں اسے مستقلاً چھٹی دیتا ہوں، تم اسے شوق سے اپنے پاس ساتھ لے جاؤ۔ ابھی عامر ان سب کی باتوں سے مقدر ہو رہا تھا، کہنے لگا، میں چند دنوں کی رخصت پر گھر بیٹھ جاؤں گا، مجھے فی الحال فنون سپاہ گری نہیں سیکھنا ہے۔ غالب نے کہا، مجھے بہت لائق لگتے ہو، میں تمہیں فنون سپاہ گری جبرن نہیں سکھاؤں گا، میں تم اپنے ساتھ رکھ کر تمہاری لیاقت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حاجی مصطفی نے غالب سے پوچھا، اگر تم اسے کچھ دن اپنے پاس رکھو گے تو اسے اس کا کوئی معاوضہ بھی دو گے؟ غالب نے جواب دیا، ضرور۔ قاضی نے غالب کا شکریہ ادا کیا، اس نے ابھی عامر نامی درد سر سے نجات دلوا دی۔ حاجی مصطفی نے خوش گپیاں شروع کر دیں
और ये चारों बेतकल्लुफ दोस्त इधर उधर की बातों में मशगूल हो गए। लेकिन इब्ने अबी आमिर खुद को इन सब से अलग थलग और तन्हा महसूस करता रहा। काफ़ी देर बाद जब मजलिस बर्खास्त हुई तो गालिब ने काजी से पूछा, क्या मैं इस नौजवान को अपने साथ ले जा सकता हूँ? काजी ने जवाब दिया, ले जाएं और शौक से ले जाएं, मुस्तक़लन ले जाएं। ज़ियाद बिन अपना ने अबी आमिर से कहा, नौजवान दोस्त, तुम अपनी इस्लाह करो वरना तुम्हें कोई भी कबूल नहीं करेगा। अबी आमिर ने ज़ियाद बिन अफला के खिलाफ अपने दिल में नफरत महसूस की, लेकिन इससे कोई जवाब नहीं दिया। गालिब इब्ने अबी आमिर को अपने साथ लेकर बाहर निकला तो हाजी मुसफ़ी ने कहा, दोस्त, तुम इसे उस वक्त तक अपने साथ रखो जब तक इसके लिए कोई नई मुलाजमत अपना हासिल कर ली जाए। रास्ते में गालिब और अबी आमिर के चले जाने के बाद ज़ियाद बिन अफला ने हाजी मुसफ़ी से कहा, इस नौजवान को इस बेआबाई कस्बे तुरश भिजवा दो और जब इसे खुद कुछ करना पड़ेगा तो शायद सुधर जाए। हाजिब ने जवाब दिया, वैसे तुरश भिजवा दूँ तो, मगर ये वहाँ रहेगा नहीं, फिर यहीं वापस आ जाएगा। ज़ियाद बिन अफला ने कहा, मैं इसे अपने साथ भी लगा सकता हूँ, लेकिन वह इसकी साहिब शुरता से नहीं बनेगी। हाजिब मुसफ़ी ने कहा, इसे कुछ दिन गालिब के पास रहने दिया जाए। अगर इसे फौज में रहना पड़ा और गालिब के साथ महाज जंग पर जाना पड़ गया तो चालाकी इस महाज जंग पर कत्ल करवा दिया जाएगा और इससे हम सबका हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। ये नहायत मुनासिब और काबिल अमल तजवीज़ थी। अबी आमिर के मामू को जब ये मालूम हुआ कि इनका भांजा काजी के पास भी नहीं चल सका और अब वो गालिब से सिपा सलारी की तहवील में दे दिया गया है, तो इब्ने इसहाक़ को अपने भांजे की ज़िंदगी ख़तरे में महसूस होने लगी। वो अबी आमिर से मिलने के लिए गालिब के पास पहुँचे तो वहाँ से ये मालूम हुआ कि इसे फ़ौजों के दरमियान रखा गया है। मामू को तशवीश लाहिक हो गई कि कहीं किसी साजिश के ज़रिए इनके भांजे को मरवा न दिया जाए। वो बमुश्किल अपने भांजे से मिल सके। उन्हें ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि अबी आमिर खुश था। मामू को देखते आगे बढ़ा और बेख्तियार कहने लगा, मामू आप यहाँ कहाँ? मामू इब्ने इसहाक़ ने हैरत से पूछा, तू तो अलारस उठ के यहाँ कहाँ आ गया? अबी आमिर ने जवाब दिया, मेरी काजी से नहीं बनी, वो बहुत ज़्यादा बददिमाग है। मामू ने कहा, ये वही ईमानदार काजी है जिसने तुझे रात भर भूखा रखा था और तेरा बिस्तर शिकनों से पाक रहा था, तेरा मतलूब मकसूद काजी। अबी आमिर ने जवाब दिया, मुझे काजी से कोई शिकायत नहीं, बल्कि काजी को मुझसे शिकायत पैदा हो गई थी। मैं तो निभा कर रहा था लेकिन वो निभा ना सका। मामू ने पूछा, यहाँ कब तक रहने का इरादा है? अबी आमिर ने जवाब दिया, कुछ पता नहीं, हालांकि गालिब मुझे बड़े शौक से यहाँ लाया है, अब पता नहीं मैं कितने दिनों तक काबिल बर्दाश्त रहूँगा। मामू ने मशवरा दिया, भांजी यूँ तो अक्ल कुल हो, किसी की सुनना और किसी के मशवरे पर अमल करना कसरे शान समझते हो, लेकिन मकाम बनाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए लोगों और हालात से समझौता करना पड़ता है। हमेशा इस फिक्र में रहो कि लोग तुम्हारी बात माने, लोगों की सुनने और बातें मानने की आदत डालो। अबी आमिर ने कहा, मैं दूसरों की बातें सुनूंगा भी, मानूंगा भी और इन पर अमल भी करूंगा, मगर मुझे वो लोग मुयस्सर भी तो आए। ये दूसरे तीसरे दर्जे के लोग हरगिज़ इस लायक नहीं कि इनकी सुनी जाए, उनकी बातों पर अमल किया जाए। मामू ने हैरत से पूछा, अगर हाजी मुसफ़ी, काजी, ज़ियाद बिन अफला और गालिब तीसरे दर्जे के लोग हैं तो तेरी नज़र में यहाँ पहले दर्जे का कौन है? अबी आमिर ने आसपास का जायज़ा लिया। चंद सिपाही इन दोनों की बातें तवज्जो से सुन रहे थे। ये सिपाही वो थे जिन्हें अबी आमिर के बारे में कुछ बताया भी गया था और इन्हें गालिब की तरफ से मुखबर की हैसियत से अबी आमिर के पास रखा गया था। अबी आमिर ने गोलमोल जवाब दिया, आपने जो 4 नाम दिए हैं वो बेशक दूसरे तीसरे दर्जे के लोग हैं, पहले दर्जे का कौन है इससे कौन वाकिफ़ नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बल्कि लोग भी जानते हैं, उनका नाम लेने से क्या हासिल नहीं। मामू ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह हम तरक्की करते हुए कुर्बत तक कुतुबा तक पहुँचे हैं, इसी तरह तेरी वजह से रिजत कहरी में करते हुए तुरश पहुँच जाएंगे। अबी आमिर ने कहा, आप मुतमिन रहें, हम यहाँ रहेंगे, आप मदीनतुज़ ज़ाहिरा के कसर में जाएंगे। मैंने जो कुछ सोचा है वो कोई ख्वाब नहीं है, वो एक मंसूबा है। हमने आसपास का जायजा लिया तो भांजे की कमर में इसे कोई हथियार भी नजर न आया। पूछा, यहाँ तो बिस्तर पर लेटने की किस किस्म की मुसबंदी करता रहता है? अभी हमें अपने मुखबरों को हुक्म दिया, आमा को तुम दोनों की बातें क्यों सुन रहे हो, मेरे मामू की तवाज़े करो, वरना घर वापस जाके लोगों से यही कहेंगे शाही फौजी दस्ते के लोग बड़े बद अखलाक और वहशी हैं, जो आदाब मेहमान नवाजी से बिल्कुल नाबलद हैं। मुखबर सिपाही चुपचाप उठ के चले गए। इस दौरान में अभी आमिर ने मामू से कहा, आप आइंदा अजनबियों के सामने इस तरह की बातचीत न किया करें, क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। मामू ने कहा, मुझे क्या पता, लोग हमारे चूल्हे भी खा सकते हैं। देर बाद मामू के लिए मेवे आ गए। मेवे मामू के साथ भांजे ने भी खाए। जब मामू वापस चले गए तो यहाँ की सारी खबरें गालिब तक पहुँच गई। गालिब ने फ़ौरन अभी आमिर से कोई बात पुछ नहीं की, लेकिन इसे अपने बारे में अभी आमिर की राय पसंद न आई कि ये नौजवान इससे दूसरे तीसरे दर्जे का आदमी समझता है। गालिब अपने कारनामे सुनाया करता और कारनामों के जो कुछ भी मिला था उसका जिक्र भी करता। इसे ये भी बताया कि कई बार जब वो फातिह की हैसियत से करतबा वापस आया तो खलीफा अल हकम ने
قصر سے نکل کر اس کا استقبال کیا۔ ابھی عامر نے بے دلی سے کہا، سپاہ سالار کی حیثیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، لیکن محل کے خواجہ سرا خود کو سب سے افضل و برتر سمجھتے ہیں۔ غالب کو خواجہ سرا کے ذکر کو اپنے ساتھ سن کر غصہ آیا۔ ان فصیح نامرد اور مخنثوں کا ذکر تو میرے ساتھ کر رہا ہے، یہ تو میری بہت بے عزتی ہے۔ ابھی عامر نے نہایت تحمل سے جواب دیا، میں آپ کی حیثیت، مقام، کارناموں کا منکر یا منحرف نہیں ہوں۔ میں تو اس ناقدر ماحول اور معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس میں ایک نامرد خلیفہ کے قریب محل میں رہ کر اتنا بااثر ہو جاتا ہے کہ خلیفہ کے کان بھر بھر کے بڑے بڑے عزت داروں کو بے عزت کر دیتا ہے۔ رہ گئی بات کہ میں نے خواجہ سرا کے ساتھ آپ کا نام لیا تو ان کے نام کے ساتھ تو خلیفہ تک کا نام لیا جاتا ہے۔ غالب بے بس ہو گیا، کچھ دیر ساکت رہ کے پوچھا، سنا ہے کہ تو کوئی نیا شہر آباد کرنا چاہتا ہے؟ ابھی عامر نے جواب دیا، ہاں آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے، مدینۃ الظاہرہ۔ غالب نے پوچھا، تو جناب آپ کا یہ مدینۃ الظاہرہ کب تک تیار ہو جائے گا؟ ابھی عامر نے جواب دیا، وہ شہر تو میرے خیالوں میں تعمیر بھی ہو چکا، کرتکہ باہر مشرقی حصے میں، اور میں نے اپنے لیے ایک الگ محل تعمیر کروایا ہے۔ عمرہ کے محل بھی ایک خاص حصے میں رکھے گئے ہیں اور نظامت کی عمارتیں الگ تھلگ رکھی گئی ہیں۔ غالب نے پوچھا، یہ جو فضول فکروں میں اپنا سر کھپاتا رہتا ہے، ان سے تجھے وحشت نہیں ہوتی؟ ابھی عامر نے جواب دیا، وحشت کیسی، مجھے تو فرحت حاصل ہوتی ہے۔ سبھی جانتے کہ میں ایک خیالی آدمی ہوں اور میرے خیالی ہونے سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ غالب نے کہا، خیالی ہونا بری بات نہیں، لیکن محض خیالی ہونا نقصان دہ ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ میں تیرے خیالوں میں دوسرے اور تیسرے درجے کا آدمی ہوں، مجھے تجھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ ابھی عامر ہنسنے لگا، جناب آپ مجھ سے نفرت کریں، کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں آپ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ آپ کے بڑے پن کا مجھے احساس بھی ہے اور اقرار بھی، حالانکہ یہ احساس اور اقرار خلیفہ کو کرنا چاہیے تاکہ اس کا اظہار اس کی قول و فعل سے ہوتا رہے۔ غالب الجھن میں پڑ گیا، یہ عجیب و غریب نوجوان باتوں میں کبھی تو اسے ذلیل کر رہا تھا اور کبھی اسے بانس پر چڑھا دیتا۔ غالب نے کہا، اچھا آئندہ تم کو ایسی بات نہیں کرو گے جس سے مجھے تکلیف پہنچے اور تمہارا مواخذہ ہو۔ ابھی عامر نے کہا، تو وہ آپ مجھے اس طرح اپنی دوستی سے محروم کر رہے ہیں؟ غالب نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں تجھے ایک لائق، زیرک اور فہیم مگر خیالی نوجوان سمجھتا ہوں، اے کاش تو خیالی نہ ہوتا۔ ابھی عامر نے کہا، عربی کا مقولہ مشہور ہے، الحق مرن، سچائی تلخ ہوتی ہے۔ دوسری مثل ہے کہ دوست وہ ہے جو سچی بات کہہ کے دوست کو رلا دے۔ مجھے ان دونوں مثالوں پر پرکھیں، اس کے بعد میرے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ غالب نے عاجز آ کے کہا، تو نے تو مجھے دلیلوں میں اس طرح جکڑ لیا ہے جس طرح مکڑی اپنے جال میں مکھی کو پھانس لیتی ہے۔ تیری باتیں میرے لیے تارے عنکبوت ہیں۔ جن سپاہیوں نے بھی دونوں کی باتیں سنی انہیں بہت مزہ آیا اور فوجیوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ میدان جنگ کے فاتح غالب کو دلیلوں کی بساط پر نوجوان ابھی عامر نے شکست دے دی ہے۔ یہ باتیں شاہی محل کے خواجہ سراؤں تک بھی پہنچ گئی اور انہیں سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی عامر نے ان کو غالب سے زیادہ عزت اور اہمیت دی۔ فائق نامی خواجہ سرا ابھی عامر سے ملنے کے لیے بے چین تھا۔ اسے دوسرے خواجہ سرا جوزر کو گفتگو سنائی تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ یہی دونوں خواجہ سرا شاہی محل پر حکومت کرتے تھے۔ شاہی محل کا محافظ دستہ یہ دونوں کے ماتحت تھا اور اس محافظ دستے میں مرد بھی تھے اور نامرد بھی۔ ان سب کو ابھی عامر کی ذات میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ غالب اس نوجوان کو لا کے پچھتایا تھا، وہ اسے مجبوراً برداشت کر رہا تھا، لیکن کسی ایسے بہانے کی تلاش میں تھا جس سے اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے۔ اس نے ابھی عامر کو فوجی تربیت حاصل کرنے پر مجبور کیا تو اس نے بتایا، اتنی شمشیر زنی اور تیر اندازی تو مجھے آتی ہے جتنی حفظ ماتقدم کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ غالب نے کہا، میں چاہتا ہوں اگر تم شہری نظم و نسق میں کہیں کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے تو فوج میں کچھ بن جاؤ، اس کے لیے جان کی تربیت ضروری ہے۔ ابھی عامر نے کہا، تب پھر مجھے آپ کچھ دنوں کے لیے ماموں کے پاس رہنے تھے، میں ان سے مشورہ بھی کر لوں گا اور مجھے بھی کچھ سوچنے کا موقع مل جائے گا۔ غالب نے کہا، ٹھیک ہے، تم ہفتہ 10 دن کے لیے اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ، ان سے مشورہ کرنے میں کچھ ضرورت نہیں، لیکن تم دوسروں کے مشورے پر عمل کرنے کے عادی نہیں ہو، خود خوب اچھی طرح غور کر لو اور میرے پاس آ جاؤ۔ ابھی عامر جب ماموں کے پاس جانے لگا تو کئی سپاہیوں نے اس سے ملاقات کرنے کا پتہ پوچھا۔ یہاں بھی لوگ ابھی عامر سے بہت متاثر ہوئے تھے اور انہیں بھی عہدے اور مراتب عطا کیے گئے تھے۔ ابھی عامر گھر پہنچا تو ماموں نے مایوسی سے پوچھا کہ غالب سے بھی انبن ہو گئی؟ ابھی عامر نے کہا، انبن تو نہیں ہوئی، مگر اس سے میری سچی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ عمانی کو جاننے کا شوق لاحق ہوا کہ وہ گھر کیوں واپس آ گیا۔ وہ بھانجے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی عامر نے کہا، یہ غالب آخر ہے کیا؟ خلیفہ الحکم کا خانہ یعنی غلام، خلیفہ نے اسے سپاہ سالار بنا دیا۔ یہ سب دوسرے تیسرے درجے کے لوگ ہیں جو خود کو معلوم نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ میں نے غالب کے سامنے آئینہ رکھ دیا، اس کو میری حرکت بری لگی اور وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کی فکر میں ہے۔ ماموں ابن اسحاق نے کہا،
لیکن میں نے تو یہ بھی سنا کہ حاجی مصطفی قاضی اور زیاد بن افلا ان سب کو تو نے تیسرے درجے کا کہا۔ ابی عامر نے ہنستے ہوئے کہا یہ سب حقیقتاً دوسرے درجے کے لوگ ہیں خلیفہ کے رحم و کرم پر، لیکن وہ سچائی کا اقرار نہیں کر سکتے۔ عمانی نے بھی تائید کی، بات تو سچی ہے، وہ مانے یا نہ مانے۔ ابن اسحاق نے بیوی کو ڈانٹا، تم چپ رہو، اسے شہ نہ دو، اس نے حاجی مصطفی سے جھگڑا کیا، قاضی سے انبن ہوئی، زیاد بن افلا بھی اس سے خوش نہیں، اور اب غالب کو پر دشمن بنا لیا ہے۔ حکومت کی یہ اہم ترین لوگ ہیں، پتہ نہیں اب اسے سہارا کون دے گا۔ عمانی یہ جو سنا کہ ابی عامر نے شاہی محل کے خواجہ اسرام کو غالب کا ہمسر قرار دیا ہے تو ان کو بڑی ہنسی آئی۔ ان کے خیال میں بھانجے کا بڑا کارنامہ تھا کہ ایک مرد کو نامرد کے پاس بٹھا دیا اور پھر دونوں کو ہم پلہ قرار دے دیا۔ ابن اسحاق نے بیوی سے کہا تو ہنس رہی ہے جبکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ غالب نے خلیفہ الحکم سے اس کی شکایت کر دی ہے۔ ابن ابی عامر نے چونکتے ہوئے کہا اگر میری شکایت خلیفہ الحکم سے کی گئی ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ اسی گفتگو کے دوران میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ ابن اسحاق باہر نکلے تو ایک شخص نے پوچھا ابی عامر یہیں رہتا ہے؟ ابن اسحاق نے تجسس سے اس شخص کو دیکھا اور جواب دیا ہاں کبھی کبھی یہاں رہتا ہے۔ کہاں سے آئے ہو، کیا کام ہے؟ اس شخص نے جواب دیا مجھے شاہی محل کے خواجہ اسرا جوزر نے بھیجا ہے، اس سے ملنا چاہتا ہے۔ ابن اسحاق نے اس شخص کے دائیں اور پیچھے دیکھا، اکیلے آئے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں اس وقت تو میں اکیلا ہی آیا ہوں۔ ابن اسحاق نے غصے میں کہا وہ تمہارے اکیلے کا بس کا نہیں، دو چار کو لے آؤ، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس شخص نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، ابی عامر کو نہایت عزت و احترام سے بلوایا گیا ہے، جس طرح عزت و احترام سے اسے ہم لے جائیں گے اس طرح واپس بھی لائیں گے۔ ابن اسحاق نے غصے میں کہا ان ہیلے بہانوں سے کچھ حاصل نہیں، جوزر سے کہنا ابی عامر میرا بھانجا تو ضرور ہے مگر وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا، منمانی کرتا ہے، اگر اس کے خلاف کچھ کیا جا رہا ہے تو اس کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ شخص نے کہا آپ معلوم ہی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، آپ مجھے ابی عامر سے ملوا تو دیں۔ ابن اسحاق غصے میں اندر گئے اور بھانجے سے کہا باہر شاہی محل کا آدمی تجھے بلا رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ عمانی کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ ابی عامر نے باہر جاتے ہوئے کہا آپ لوگ بالکل لڑ رہے، ابھی کسی قسم کی کوئی پرسش ہوگی تو مجھ سے ہوگی۔ باہر محل گھر کارے نے سر سے پاؤں تک ابی عامر کو دیکھا۔ ابی عامر آپ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں میں ہی ہوں۔ ہر کارے نے کہا آپ کو جوزر نے بلایا ہے، شام کو شاہی محل کے باہر جہاں آپ درخواست لکھا کرتے تھے وہی ملاقات کر لیں۔ ابن ابی عامر نے کہا ٹھیک ہے، کہنا میں شام کو وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ان دو چار مکالموں کے بعد گفتگو ختم ہو گئی اور شاہی محل کا ہر کارا واپس چلا گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ داستان ابھی جاری ہے۔